السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں بہنوں، دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، امید ہے آپ سب خیریت اور عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم ایک بہت اہم چیز پر آپ کی توجہ دلانا چاہتے ہیں اور ایک بات پہلے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ کامنٹ باکس میں آپ ضرور بتائیے گا کہ یہ جو بات ہم نے کہی ہے یہ صحیح ہے یا نہیں ہے، کہ پڑھو گے لکھو گے تو بنو گے خراب، کھیلو گے کودو گے تو بنو گے نواب۔ کیا یہ بات صحیح ہے یا ہم نے صحیح پڑھا؟ کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ شاید یہ بات غلط ہو، لیکن اس وقت جو ماحول چل رہا ہے، اس وقت جو دور چل رہا ہے، اس وقت کھیلوں کو جو پروموٹ کیا جا رہا ہے، تو اس سے یہی بات سمجھ میں آ رہی ہے جو ابھی ہم نے کہا۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ہمارے ملک میں کئی سالوں سے آئی پی ایل میچ کا، کرکٹ کا جادو سر چڑھ کر بول رہا ہے، اور ابھی چند دنوں پہلے ہمارے اس آئی پی ایل جو کرکٹ میچ ہوتا ہے ہمارے ملک میں، اس کا آکشن، نیلامی آکشن ہوا، اور اس میں کھلاڑی بڑے مہنگے مہنگے داموں پر بکے، جیسا کہ ہم نے نیوز میں سنا اور پڑھا کہ 25 کروڑ، 27 کروڑ کے کھلاڑی جو ہے، ان انسانوں کی اور کھلاڑیوں کی نیلامی ہو رہی ہے۔ تو دیکھیں، اسلام میں کھیل کود کوئی بری بات نہیں ہے۔ کھیل کود انسان کی طبیعت اور فطرت سے ہم آہنگ ہے، اور اسلام بھی اس کو منع نہیں کرتا ہے۔ فٹنس کے لیے، باڈی فٹنس کے لیے کھیل کود بہت اچھی چیز ہے، اور اسلام اس کو، اچھے کھیلوں کو جس سے بدنی ورزش ہوتی ہے، اسلام ویسے کھیلوں کو بالکل پسند کرتا ہے۔ کرکٹ کا کیا مسئلہ ہے، یہ اس وقت ہمارے وشے سے ہٹ کر باہر الگ بات ہے، لیکن اس وقت ہمارا عنوان یہی ہے کہ ایک طرف کھیل ہے، ایک طرف پڑھائی لکھائی اور ایجوکیشن ہے۔ تو دنیا جس رخ پر آگے بڑھ رہی ہے، تو یہ رخ کہاں کو جا رہا ہے، یہ سوچنے والی بات ہے کہ کروڑوں میں جب کھلاڑی بک رہے ہیں اور کھیل کی طرف اتنا رجحان بڑھتے جا رہا ہے، تو پھر نیو جنریشن اور ٹینیجرز اور ہمارے نئی نسلیں یہ ایجوکیشن اور تعلیم کی طرف کیسے آئے گی؟ صحیح بات تو یہ تھی نا کہ پڑھو گے لکھو گے بنو گے نواب، کھیلو گے کودو گے بنو گے خراب، لیکن اب اس کو بالکل الٹا کر دیا گیا۔ بلکہ آج کل کے ماحول کے اعتبار سے کسی نے یوں کہا کہ پڑھو گے لکھو گے تو بنو گے خار، اور کھیلو گے کودو گے تو بنو گے اسٹار۔ یعنی پڑھائی لکھائی سے ذلیل ہوں گے کہ بھائی نوکری نہیں مل رہی ہے، اتنا سارا پڑھ کر بھی در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، اور کھیل کود تھوڑا سا کر لیے تو کروڑوں میں کھلاڑی بک رہے ہیں۔ تو ہمیں ان کھلاڑیوں کو اچھی رقم ملنے پر کوئی آبجیکشن اور کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ہمارا ٹاپک اس وقت یہ کمپیریزن ہے، یہ تقابل ہے کہ یہ چیزوں سے نیو جنریشن کا دماغ کہاں جا رہا ہے اور کہاں جائے گا۔ یہ کیا اس صورتحال میں آنے والے بچے اور آنے والی نسلیں پڑھائی کی طرف فوکس کرے گی؟ وہ سوچے گی، چونکہ ان کے ایجوکیشن کا مقصد ہی پیٹ ہے، دنیا ہے۔ علم دین میں تو اخلاص نیت اور اللہ کے لیے پڑھنا، عمل وغیرہ، لیکن ایجوکیشن کی جو دنیا ہے وہاں تو خاص طور پر لوگ اسی چیز کو دیکھتے ہیں کہ میں ڈاکٹر بنوں گا تو آگے یہ کروں گا، یہ کماؤں گا، وہ کماؤں گا۔ ان سب چیزوں کو دیکھ کر اگر یہ غور کیا جائے اور موازنہ کیا جائے، تو کیا آنے والی نسلیں تعلیم کی طرف آگے جائے گی؟ اور یہ بھی کہا گیا کہ اس نیلامی میں 13 سال کے ایک بچے کو بھی کھیل میں لے لیا گیا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی تیزی کے ساتھ حالات بدل رہے ہیں۔ لوگ اس کو مثبت پہلو میں، پوزیٹیو پوائنٹ میں لے کر کہ بھائی 13 سال کا بچہ بھی چلا گیا اور وہ بھی اب کھیلے گا، وہ بھی کروڑ پتی بن گیا۔ یہ سب چیزیں اپنی جگہ پر اچھی ہیں، لیکن اس سے لوگوں میں میسج کیا جائے گا؟ بچے کیا اس سے تعلیم کے قریب آئیں گے؟ تعلیم، ایجوکیشن تو انتہائی مسٹ، ضروری چیز ہے۔ اس کے بغیر انسان کی دنیا اور آخرت، مومن کی آخرت دونوں برباد ہیں۔ اسلام جن چیزوں کی تعلیم دیتا ہے، قرآن مجید نے جن چیزوں کا ہمیں پیغام دیا ہے، قرآن مجید کے جو احکام ہیں، قرآن مجید میں انسانوں کو، ایمان والوں کو جن جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے، سب سے پہلی آیت اور اسلام کا سب سے پہلا پیغام اقرأ، پڑھیے۔
تعلیم کا پیغام سب سے پہلے، کھیل کود منع نہیں ہے لیکن وہ بہت دور ہے، سب سے پہلا کام پڑھنا ہے۔ پڑھنے سے انسان، تعلیم سے انسان دینی اور دنیاوی اور اخروی ترقی کرتا ہے، لیکن اس دور میں ظاہر ہے کہ اس صورتحال میں پڑھائی بہت مشکل ہے۔ بچوں کا دماغ کھیل کی طرف جائے گا، پھر اسکولوں کا ماحول دیکھ لیجئے، وہاں ایک دن کھیل کود کا ہو رہا ہے، ایک دن ڈانس کا ہو رہا ہے، الگ الگ فنکشن ہو رہے ہیں، سال میں اتنی ساری چھٹیاں ہو رہی ہیں، الگ الگ نام پر ڈیز منائے جا رہے ہیں۔ تو ذرا سوچا جائے کہ تعلیم کی صورتحال کتنی بدتر سے بدتر ہوتی جا رہی ہے، اور کھیل کتنا زیادہ پروموٹ ہوتا جا رہا ہے کہ آنے والی نسلوں کی اللہ حفاظت فرمائے، وہ ایجوکیشن سے بہت دور ہو جائیں گے۔ کہ بھائی جب 12 سال، 15 سال اتنا پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اتنا پڑھنے کے بعد بھی لوگ نوکری کے لیے اور کام کاج کے لیے پریشان ہیں، در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ ذرا سا بلہ پکڑو اور مارو اور گھماؤ، یہ آرٹ تھوڑا سا سیکھ لو، بس کھیلو گے کودو گے، بنو گے نواب، کروڑ پتی بن جائیں گے، نواب بن جائیں گے۔ تو اس طرف ذہنیت بہت تیزی کے ساتھ چل رہی ہے۔ اس تعلق سے ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، اور اپنے بچوں کو ہمیں کیا بنانا ہے۔ بعض لوگ یہ بولتے ہیں کہ چلو اس میں تو بچہ کما لے گا، اور کرکٹر لوگ اور کھلاڑی لوگ بعد میں انٹرویو انگلش میں تو دیتے ہیں، تو انگلش بول لیتے ہیں۔ ارے عزیزو پیارو، انگلش بول لینا یہ کوئی ایجوکیشن نہیں ہے۔ کسی زبان کو بولنا سیکھ لینا یا بول لینا یہ کوئی ایجوکیشن نہیں ہے۔ ایجوکیشن تو ایک بہت بڑا سمندر ہے، علم تو ایک بحر ناپیدا کنار ہے، جتنا پڑھو اتنا کم ہے۔ کوئی یہ نہیں بول سکتا کہ میں نے ٹوٹلی علم لے لیا ہے، سب ایجوکیشن میرے پاس آ گیا ہے، اتنا بڑا ہے۔ تو زبان بول لینا، بلکہ ایسے بھی کھلاڑی آپ کو کرکٹ کی دنیا میں اور دوسرے کھیلوں کی دنیا میں مل جائیں گے کہ کھیلنے اچھے سے اچھا آ گیا، لیکن آج بھی ان کو انگلش بولنے نہیں آتی ہے۔ جب انٹرویو کا معاملہ ہوتا ہے تو وہ کسی اور کو بلاتے ہیں کہ بھائی ترجمانی کرو، یہ کوئی عیب کی بات بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ اسی کو ایجوکیشن سمجھتے ہیں تو کھلاڑیوں کو وہ بھی نہیں آ رہا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ اس چیز کی طرف بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے ملک میں تمام لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہیں گے کہ اپنی نسلوں کے تعلق سے فکر مند ہوئیے کہ ہمیں اپنی نسلوں کو کھیل میں آگے بڑھانا ہے یا تعلیم میں آگے بڑھانا ہے، اخلاق میں آگے بڑھانا ہے، ان کے کردار اور کریکٹر کو سنوارنا ہے۔ کھیل کو تھوڑی دیر کھیل لیے، انعام مل گیا، پیسے مل گئے، لیکن پیسہ سب کچھ زندگی میں نہیں ہے۔ گھریلو نظام ہے، لوگوں سے ملنے کا نظام ہے، اخلاق، کردار، کریکٹر، یہ سب تعلیم سے ملتا ہے۔ تو اچھی تعلیم لینا یہ انسان کا بنیادی کام ہے، بنیادی فرض ہے۔ بس ہم اسی طرف توجہ دلا رہے ہیں۔ کھیل سے ہمیں کوئی دشمنی نہیں ہے، کھیل جسمانی ورزش اور ایکسرسائز کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے، لیکن اس سے بہت زیادہ ضروری ایجوکیشن اور تعلیم ہے، دنیاوی تعلیم ہے، اور اس سے بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ ضرورت کی دینی تعلیم ہے۔ دنیا میں جتنا رہنا ہے اتنا اس کے لیے تعلیم کی ضرورت ہے، آخرت کی جتنی لامحدود اور انلیمیٹڈ زندگی ہے اس کے لیے اتنی دینی تعلیم کی ضرورت ہے۔ امید ہے کہ آپ ہماری اس گفتگو سے متفق ہوں گے اور سوچنے پر مجبور ہوں گے کہ اس صورتحال میں ہمیں ہماری نسلوں کے تعلق سے کیا فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے اسکولز کو، اپنے کالجز کو جو تعلیم سے ہٹ کر دیگر ایکٹیویٹیز اور خارجی سرگرمیوں کی طرف بہت تیزی سے بڑھتے جا رہے ہیں، تعلیم چوپٹ سے چوپٹ ہوتی جا رہی ہے، اس طرف فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اعتدال اور بیلنس کی توفیق نصیب فرمائے، زیور علم سے اللہ تعالی ہمیں آراستہ فرمائے، عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔